وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص تم میں سے ایمان لائے نیک عمل کرے، وہی بات جو سورہ عصر کے اندر کہی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کام تم کرو اور 3 کام میں کروں گا، ایمان اور عمل صالح یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد میں 3 کام میں کروں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو زمین کی خلافت عرضی عطا کی جائے گی، زمین کی خلافت، زمین کی حکومت تمہیں عطا کی جائے گی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور دوسری وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي طَغَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو وجود بخش دے گا، جمع دے گا۔ جہاں پر بھی رہو گے، دین کی بات کرو گے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے احکام کی اشاعت کے لیے اور بلندی کے لیے کام کرو گے، لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خوف کے بعد ہم تم کو امن عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، اور دین کا وجود، دین کا جماؤ، کہ جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے شہر کے اندر 2 دین جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جزیرۃ العرب کے اندر صرف اور صرف اسلام تھا۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ان سے کہ خوف کے بعد میں امن، اور ایسا امن ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت چلتی ہے صنعاء سے، یمن کے اندر موجود ہے، اور وہ مدینے جاتی ہے اور مکے جاتی ہے اور وہاں پر طواف کرتی ہے، اور وہ ٹھیک اسی طریقے سے اپنے شہر کو واپس آتی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ راستے کا کیا حال ہے، کہیں تم کو شام کرنی پڑی ہوگی، کہیں کھانا کھایا ہوگا، کہیں رات گزاری ہوگی، کہیں دن گزارا ہوگا، لوگوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ تم سے تو نہیں کی، بدتمیزی تو نہیں کی، گالم گلوچ تو نہیں کی؟ تو اس نے فرمایا، اس عورت نے، کہ خدا کی قسم یہاں سے لے کر کے اور مکے تک مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمام کے تمام سب یہ میرے بھائی ہی بھائی ہیں۔ ایسا امن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد والے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا امن نصیب فرمایا کہ ایک عورت کو انسان بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 کام تم کرو، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، 3 کام میں کروں گا کہ تم کو دین کے اندر مضبوطی دے دوں گا، اور زمین کی خلافت عرضی، اور اس کے بعد میں خوف کے بعد میں امن۔ ایک مومن کی شان اور ایک منافق کی پہچان اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ منافق کا کام یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر اس کے دل کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بات بھی قرآن کی حدیث کی بیان کی جائے اس کے دل کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی کوئی بات بھی اس کے سامنے آئے تو اس کو چاہیے کہ اس بات کو تسلیم کرے۔ قرآن کریم نے دوسرے موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومنوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو اپنے دین میں ایمان میں کوئی شک نہ ہو۔ اس بات کا ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ نبی برحق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر انجام کیا ہوگا بعد میں، رسول اللہ غالب آئیں گے یا یہ کفار و مشرکین غالب آئیں گے۔
یہ تین چیزیں ان کو شک کے اندر ڈالے ہوئے تھیں، اس لیے انہوں نے نفاق کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب اگر رسول اللہ غالب آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو پہلے دن سے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کفار مشرکین غالب آ گئے تو ان کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اگر ہم فیصلہ لینا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں۔ آج اسلامی عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جبکہ وہاں فیصلہ منٹوں میں ہوتا ہے، دنوں کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ سرکاری عدالتوں کے اندر ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ بھی کر رہے ہیں، ہماری عورتیں اور بچے وہاں جا کر کے اپنا وقت ضائع اور برباد کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ اسلامی عدالت کے اندر چلے جائیں۔ اسلامی عدالت میں نہ پیسہ خرچ ہوگا، نہ وقت خرچ ہوگا، اور نہ غلط فیصلہ دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ بات دونوں فریقوں کی سنی جائے گی اور اس کے بعد میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ 10 سال 15 سال مقدمات میں ہمارے چلے جاتے ہیں، پیسے کے اوپر پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو تک نہیں رہتی کہ لاؤ رسول اللہ نے جو قانون دیا تھا اور قرآن نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کے اوپر لاؤ کبھی عمل کر کے دیکھیں تو۔